نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أنت جعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء إحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اے ہمارے رب، قرآن کریم کو تو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے غموں کو دور کرنے والا اور ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین۔ آج ہمارا لیسن الحمدللہ ہم نے شروع کرنا ہے آیت نمبر 5 سے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ان الابرار، بے شک ابرار، یشربون وہ پیئیں گے، من کأس کاس میں سے، ٹھیک ہے، کاس ایک برتن کا نام ہے، یہاں پہ کاس میں سے پیئیں گے، ایک پیالے کا نام ہے۔ کانا ہوگا مزاجہا، اس میں اس کا مزاج یا اس میں ملاوٹ یا اس کے اندر آمیزش، کافورا، کافور کی، کافور یعنی کیمفر۔ آپ دیکھیں ہم نے تیسری آیت میں پڑھا تھا نا، اما شاکرا و اما کفورا، تو اللہ تعالیٰ نے کفورا کی پہلے ایک ہمیں جھلک دکھا دی کہ کفورا کیا ہوگا، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا۔ ہمیں کافورا کی جو ہے وہ اس کی ایک جھلک دکھا دی کہ اگر تم ناشکرا پن کرو گے تو تمہیں یہاں جانا پڑے گا، یہ تمہارا کھانا پینا ہوگا، یہ تمہارا رہنا ہوگا، یہ تمہارا لباس ہوگا، یہ تمہارا اوڑھنا بچھونا ہوگا، اور یہ تمہارے اعمال ہوں گے، یہ تمہاری سزائیں ہوں گی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ساری وہاں ڈیٹیل سے ہمیں بتا دی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اما شاکرا، جو کوئی بھی شکر گزار تھا، جو کوئی بھی شکر کرنے والا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ شکر گزار کون تھا۔ ان الابرار، بے شک ابرار، یعنی کہ جو نیک لوگ ہوں گے، اصل میں تو نیک لوگ ہی شکر گزار ہوں گے نا، یعنی کہ جو شکر کرتا ہے، اور وہ بھی کیسا شکر، ہم نے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکرائب کیا تھا کہ شکر کیسا ہوگا اور شاکر بندہ کون ہوگا اور کیا کرے گا تو شکر ضائع نہیں ہوگا اس کا، اور شکر کی حفاظت کیسے کرے گا۔ ان الابرار، بے شک ابرار، ابرار جو ہے وہ بار کی جمع ہے۔ بر نیکی کو کہتے ہیں، اور بر اس نیکی کو کہتے ہیں جس میں وسیع پیمانے پہ نیکی کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ وسیع پیمانے پہ نیکیاں۔ تو بار کون ہوتا ہے؟ بار وہ شخص ہے جو ہر وقت نیکی کی تلاش میں رہتا ہے، یعنی کہ وہ نیکی کے مواقع خود ڈھونڈتا ہے، یہ نہیں کہ ہاں کبھی موقع مل گیا تو کر لوں گا، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، اللہ نے دیا ہی نہیں موقع مجھے کرنے کا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو اس کی نگاہ ہر وقت نیکی کی تلاش میں رہتی ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہاں کیا کروں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو جو نیکی کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کی نگاہ جیسے کہ نہیں، کسی ایک اچھی سی مثال نہیں ہے بٹ ایک لالچی شخص کی مثال دیکھیں اگر، تو وہ کیسی ہے کہ اس شخص کی نگاہ ہر وقت کسی نہ کسی کے مال پر ہوتی ہے، کوئی کھا رہا تو اس کے کھانے پر ہوتی ہے، کسی کا اچھا گھر ہو تو اس پہ ہوتی ہے، کسی کی اچھی گاڑی ہو، کسی کی اچھی ڈریسنگ ہو، یا کوئی اچھا پڑھ رہا ہو تو اس کی نگاہ ہر وقت کسی نہ کسی کی چیزوں پر ہوتی ہے۔ مگر یہاں پر ابرار کی خاصیت بتائی جا رہی ہے کہ ابرار کون لوگ ہیں، کہ ابرار وہ لوگ ہیں جو نیکی کی تلاش میں رہتے ہیں، جہاں موقع ملے، کسی کی مدد کا موقع ملے وہاں چل پڑتے ہیں، جہاں پہ کوئی مشورہ مانگے وہاں چل پڑتے ہیں، جہاں کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہو فوراً ہی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اسی سے آپ دیکھیں نا، حج مبرور، یا آپ نے سن رکھا ہوگا بہت لفظ حج مبرور کا، تو مبرور بھی کون سا حج ہوتا ہے؟ جو کہ نیکیوں سے بھرا ہوا حج ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا حج جو اس میں انسان جو ہے وہ مسلسل اور بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، اس میں ولا رفثا ولا فسوق ولا جدال، کوئی ایسے کام نہیں کرتا جو بے حیائی اور بے غیرتی کے ہوں، نہ ہی کوئی جھگڑا کرتا ہے، نہ کوئی نافرمانی کرتا ہے۔ تو ایسا حج کیسا ہوتا ہے؟ بہت ہی مبرور ہوتا ہے، یعنی اللہ قبول کر لیتا ہے ایسے حج کو۔ تو یعنی سنت کے مطابق حج کو پورا کرتا ہے تو اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ایسے ہی شخص یہاں پر ابرار ہے،
یعنی کہ نیکیوں کی تلاش میں رہنے والا شخص ہے. اچھا آگے دیکھتے ہیں پھر ابرار اور کون کون اور کیا کیا خصوصیات ہیں. پہلے ذرا ان آیت کی ہی ہم باقی الفاظ کو یا باقی لفظوں کو جان لیں. کاس کہتے ہیں پیالے کو، جس کو ہم ساغر بھی کہتے ہیں شاعرانہ لینگویج میں اپنی، کہ ساغر گھمانا اور ساغر پہ لانا اور ساغر سے دینا وغیرہ وغیرہ. بہرحال تو یہاں پر کاس کا مطلب پیالہ ہے. پیالہ جس میں عموماً ہمارے ہاں وائن وغیرہ جو ہے وہ پی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے نا، ایسا ساغر اور پیالے کو. تو من کاس یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یشربونا، وہ پیئیں گے، من کاسن، کاس سے پیئیں گے. یعنی کاس یہاں پہ جو لفظ اس میں کاس میں من ہے، یہاں تو یہ زائدہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اضافی اس کے اندر رکھ دیا ہے کہ کاس میں سے پیئیں گے. اور یا تو یہاں پر یہ بیان کر رہا ہے، یعنی کہ یہ یا تو بعض کے معنی میں ہے یا بیان کے معنی میں ہے. یعنی کاس کے سے پیئیں گے، یعنی کیسے پیئیں گے؟ کاس میں ڈال کے پیئیں گے. ٹھیک ہے. اور کاس اٹسیلف خود کیا کہہ رہا ہے کہ کاس میں کوئی نہ کوئی شربت تو ہوگا نا، کوئی مشروب تو ہوگا جس کو وہ پی رہے ہوں گے. تو مراد کیا ہے؟ جو بھی شربت اس کے اندر ہوگا وہ اس کو پینے والے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان الابرار یشربون من کاس، کہ ابرار جو ہے وہ کاس سے پیئیں گے جس میں کوئی نہ کوئی مشروب ہوگا. اچھا پھر مشروب کیسا ہوگا؟ مزاجھا، کیفیت بیان کی جا رہی ہے اس کی، جو مشروب ہے کاس کے اندر وہ کیسا ہوگا. یعنی کہ آپ دیکھیں مزاج بیسکلی مزجہ سے ہے، کسی چیز کو ملانا نا، ملاوٹ کرنا، جیسے زوج بھی اسی طرح سے نکلتا ہے اسی ورڈ سے. تو مزاج کہتے ہیں نا، مزاج شریف کیسے ہیں آپ کے، یعنی کہ آپ کے کیا حالات اندر چل رہے ہیں، دل و دماغ میں کیا جنگیں چل رہی ہیں، تو وہی اسی سے مزاج بنتا ہے نا ہمارا. جہاں کوآرڈینیشن ہوتی ہے وہاں اچھا مزاج ہوتا ہے، جہاں لیک آف کوآرڈینیشن ہوتی ہے وہاں پہ بہت بد مزاج ہو جاتے ہیں ہم. تو خوش مزاج اور بد مزاج بھی ادھر ہی سے ہوتے ہیں ہم. بہرحال تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کاس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. اس کاس کے اندر جو شربت ہے اس کا مزاج کیا ہے؟ تو اس کا مزاج کیسا ہے کہ وہ کافورا ہے. کافور بیسکلی دو چیزوں کا نام ہے. ایک تو کافور کے اندر اس کی خوشبو ہے، اسمیل ہے جو بھی اس کی ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کافور کے اندر ایک ٹھنڈک پائی جاتی ہے، یعنی کہ کولنس اس کے اندر اس کی تاثیر مل رکھی ہوئی ہے. تو کافور کے بارے میں ہمیں اور بھی آگے پتہ چلتا ہے انشاءاللہ، اس کو اور بھی ہم آگے دیکھیں گے. کافور جو ہے بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کی خوشبو بہت ہی زبردست اور اس کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، پرسکون، جیسے پینے کے بعد نا اندر ٹھنڈک سی اتر جائے. جیسے بازار میں بہت سے لوگ ملٹیپل بہت ہی ورائٹی کے ساتھ ڈرنکس جو ہے وہ بناتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ واٹر میلن جیسے تربوز آ جاتا ہے تو اس کا شربت بنا رہے ہوتے ہیں اور پی بھی رہے ہوتے ہیں، اور کہاں مشہور چیزیں ملتی بھی ہیں ہمارے یہاں. بہرحال اسی طرح سے جیسے اور فروٹس آ جاتے ہیں، الحمدللہ پھل سے آ جاتے ہیں یا اور دوسری چیزیں آ جاتی ہیں، تو ہم ان کا شربت بنا کے پی رہے ہوتے ہیں. اب مینگو آ جائے گا انشاءاللہ تو لوگ مینگو کا بنا کے پیئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں بھی کتنی ورائٹی رکھی ہے نا، اور جب ہم اس کو پیتے ہیں تو اس میں سے کسی کی خاصیت کیا ہے کہ وہ آپ کی فلنگ کر دیتی ہے، پیٹ بھر گیا جی پی کے. اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ اورنج آپ پیتے ہیں تو آپ کو اندر ایک ریفریشنگ سی فیلنگ اندر چلی جاتی ہے نا. تو ہر ایک جو پینے کا مشروب ہوتا ہے اس کی ایک فیلنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے، وہ ایک ڈفرینٹ مزاج آپ کے اندر پیدا کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافور کی آمیزش ہوگی، اور کافور کیا ہے؟ اس میں ٹھنڈک بھی ہے اور اس میں سکون بھی ہے اور اس میں خوشبو بھی شامل ہے. انشاءاللہ ابھی ہم جنت کے چشموں کا ذکر پڑھیں گے تو اس میں ہم اس کو بھی دیکھیں گے. اچھا اب ہم آتے ہیں آیت کے ابتدائی حصے پہ دوبارہ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان الابرار، بے شک ابرار لوگ. اور ابرار کے بارے میں ابھی ہم نے کیا دیکھا کہ ہر وقت نیکی کی تلاش میں رہنے والا شخص ابرار ہے. ابرار کی بعض خصوصیات کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ابرار کون لوگ ہوتے ہیں؟ ابرار جو ہے وہ سچ بولنے والے ہیں. اچھا یہ جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جنت میں جانے والے لوگ اور ایسی خصوصیات کے حامل لوگ، تو کہیں کسی اور کا خیال دل میں لانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سے ہر ایک صرف اپنے گریبان میں جھانکے بس، اور کیا دیکھے فی الحال، کیونکہ یہ تو سیلف انالیسس کا وقت ہے نا، اپنے آپ کو ہی کھنگالنے کا، جاننے کا وقت ہے، اپنے آپ کو ہی سمجھنے کا وقت ہے کہ ہم خود جو ہے کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. تو ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ ابرار میں شامل ہونا چاہتی ہوں اگر میں، تو کیا مجھے کرنا ہوگا. تو یہاں کیا پتہ چلا؟ ابرار سچ بولنے والے لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ سے بچتے ہیں، جھوٹ بولتے نہیں ہیں
اور جھوٹ سننا بھی پسند نہیں کرتے، جھوٹی باتوں میں حصہ بھی نہیں ڈالتے اپنا، اور کہیں جھوٹ کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہوں تو وہاں سے دامن بچا کے باہر نکل آتے ہیں، قالوا سلامہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ابرار کون ہوتے ہیں؟ سچ بولنے والے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اطاعت کرنے والے لوگ بھی ابرار کہلاتے ہیں۔ اطاعت کرنا یعنی کہ مان جانا، اوبے کرنا، سرنڈر کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہہ دیا سمعنا، سن لیا، واطعنا اور مان لیا، اطاعت کر لی، یعنی کہ اطاعت کرنے والے لوگ بھی ابرار میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری اور جو سب سے بڑی خصلت ہم نے پڑھی ابھی وہ کیا تھی کہ ہر دم نیکی پر مائل ہونے والی خصلت پائی جاتی ہے ان کے اندر، ہر دم نیکی پہ مائل۔ الحمدللہ اب دیکھیں رمضان کے اندر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ موقع، چونکہ زندگی میں ہمیں شاید عام دنوں میں بہت ہم ایک ٹف لائف یا بہت ہی فاسٹ لائف جی رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں شاید اتنی زیادہ چیزوں کو سوچنے کا یا اتنی جگہوں پہ چیزوں پر رکنے کا اور کرنے کا نا ایک موقع اور دھیان بھی نہیں ہوتا۔ مگر آپ دیکھیں کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو چیز بتانا چاہ رہے ہیں، سکھانا چاہ رہے ہیں وہ کیا کہ جو شخص نیکی کرنے کی خصلت رکھتا ہے وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ جیسے کہ الحمدللہ آج سنڈے ہے، آج الحمدللہ سب لوگ گھر میں ہیں، بہت سے جو لوگ آفیسز جا رہے ہیں الحمدللہ جن کے آفیسز کھلے ہوئے ہیں تو وہ بھی گھر پہ ہیں، جن کی کالج یونیورسٹیز تھیں تو وہ بھی آج گھر پہ ہوں گے۔ تو گھر پہ رہتے ہوئے عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نا ہمیں ایک ہی دن تو ملتا ہے جی چھٹی کا اور آرام کا، ہم اس میں کیوں کام کریں، اور اس لیے ہم سب جو ہے نا چوڑے ہو کے لیٹے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں آج کوئی کام نہیں کرنا، کسی اور کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا، کیونکہ ہم تو بہت جو ہے وہ کر کے پورا ہفتہ تھکے ہوئے لوگ ہیں۔ مگر آپ دیکھیں جو ابرار ہوگا نا وہ جب 6 دن باہر تھکے گا نا تو وہ یہی سوچ کے نہیں تھکے گا کہ جی میں تو بڑی جبر کا بڑی مشقت کا کام کر رہا ہوں، بلکہ وہ یہ سوچ کے تھک رہا ہو کہ میں تو اپنے گھر والوں کو سرو کر رہا ہوں، یعنی کہ میں باہر جتنی بھی بھاگ دوڑ کر رہا تھا میں اپنے گھر والوں کو سرو کر رہا تھا، اور آج جبکہ مجھے گھر کے اندر رہ کے سرو کرنے کا موقع مل رہا ہے تو کیوں چانسز کو کھو دوں۔ اور اس کے ہمیں اگزامپلس ملتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ ہوتے تو اپنے کپڑے بھی خود ہی مینڈ کر لیتے تھے، جہاں جو پھٹ جاتے یا کچھ ہو جاتے خود بھی رفو کر لیتے تھے، اپنی جوتی خود ٹھیک کر لیا کرتے تھے، اور گھر کے دوسرے کاموں میں ہاتھ بھی بٹا دیا کرتے تھے۔ اور اس سے آگے بڑھے ہم صحابہ کرام کے اوپر جائیں تو آپ دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال نہ صرف اپنے کے بلکہ دوسرے گھروں میں بھی جا کے ان کے کام کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اور صحابہ کرام کی مثال ملتی کہ اپنے گھر کے اندر خصوصاً آٹا گھون کے روٹیاں تک بھی پکایا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو سرو کرنے کے لیے کہ میں تو آج گھر پہ ہوں تو وائی ناٹ کہ میں ان کو بھی تھوڑا سا سرو کر لوں۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کا جذبہ تو ہم سب کے اندر ہی ہوتا ہے۔ عموماً ہماری خواتین بھی ذرا جو ہے نا بہت ہی زیادہ پروٹیکٹیو بلکہ اوور پروٹیکٹیو ہو جاتی ہیں، اور لڑکوں کو یا مردوں کو کچن میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ تم بہت گندگی پھیلا دو گے، تم یہ کام کر کے خراب کر دو گے تو تم یہ نہ کرو۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو پھر دور کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ لوگ تو کبھی میری کوئی مدد ہی نہیں کرتے، ہاتھ ہی نہیں بٹاتے۔ بھائی وہ کیوں بٹائیں، آپ نے کبھی بٹانے کو دیا ہی نہیں اس کو ہاتھ، اس کو کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کچھ کام کر سکتا یا آپ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اس کاموں کو بھی انجوائے کرتا یا اپنا بھی حصہ ڈال سکتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر جو ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ جو نیکی کی خصلت پہ مائل شخص ہے، تو ہم خواتین کا نا ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آنے والے جو اپنے جو بیٹے ہیں، خصوصاً جیسے مردوں پہ الحمدللہ ہم ہسبینڈ پہ زیادہ کام آپ نہیں کر سکتے مگر اپنے بیٹوں پر تو کر سکتے ہیں نا، کہ ان کو جو ہے آگے والی زندگی کے لیے بہترین تیار کریں، ان کو بھی اپنے کاموں میں ان کا حصہ ڈلوایا کریں، ان کو کہا کریں بیٹا یہ کام آپ کر سکتے ہو، اس کام میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ مرد کو زیب نہیں دیتا وہ کچن میں داخل ہو تو مرد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ صفائیاں کرے۔ آپ دیکھیں مرد کو پھر کیا زیب دیتا ہے، ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملکوں میں، شہروں میں سارا باہر نکل کے سارے صفائیوں والے کام مرد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوٹلس میں چلے جائے سارے شیف جو ہوتے ہیں مرد حضرات ہی ہوتے ہیں، میکسیمم 100%، بہت ہی ریئر خواتین ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ تو غلط ہی کہہ رہے ہیں نا کہ مرد ایسا کام نہیں کرتے، یہ مرد تو یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پروفیشنلی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، ہم ان کا بھی تو حصہ ڈلوائیں، کیونکہ نیکی کا کام ہے نا۔ وہ جب اتنے ساری نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، باہر کام کر کے تھک رہے ہیں، آ رہے ہیں کما کے لا رہے ہیں، تو وائی ناٹ گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے کسی کام میں ان کا حصہ ڈل جائے۔ ایٹ لیسٹ ان کا بھی تو ہو کہ ہاں جی میں نے بھی تو رمضان کے اندر لوگوں کو افطار کروانے میں اپنا حصہ ڈالا ہے،
بھلے سے کھجور کی پلیٹ ہی میں نے سرو کر دی، بھلے سے کچھ نہیں تو فروٹس کاٹ کے رکھ دیے، کچھ نہیں تو بعد میں برتن اٹھا کے کچن تک پہنچا دیے. آپ دیکھیں کتنے سارے کام ہوتے ہیں نا اس قسم کے چھوٹے چھوٹے، اور ہم اکیلے کر کر کے تھک رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال نیکی پہ مائل تو ابرار ہوتے ہی ہیں، مگر ہم میں سے بہت ساری خواتین جو ہیں وہ ان ابرار کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ آپ کے کام نہیں ہے. تو بھائی جو کام ہے ان کو وہ تو کر ہی رہے ہیں، وہ کبھی کبھی یہ والے بھی کام کروا لو تو کیا حرج ہے، ان کا بھی تو حصہ پڑ جائے گا، ہے نا. الحمدللہ. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہر وقت جس کی طبیعت نیکی پر آمادہ رہتی ہے، جیسے کچھ بھی اچھا کر لوں، کوئی بھی اچھا کام کر لوں، کسی کی ذرا سی بھی ہیلپ کر دوں. اور مجھے یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے جو والد تھے الحمدللہ ایون ہمارے کپڑے تک، جب کہ ہم بڑے ہو گئے تھے ہم اپنے کپڑے خود آئرن کر سکتے تھے اسکول کے، مگر وہ خود بھی ہمیں ہمارے کپڑے کبھی آئرن کر دیا کرتے تھے کہ چلو میں بیٹا آپ کے کپڑے آئرن کر دیتا ہوں. کبھی ہم نے کہا کہ بھائی جی پاؤں میں درد ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو بس پاؤں دبانے بھی بیٹھ جایا کرتے تھے کہ بھائی پاؤں دبا دیتا ہوں. تو سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ اس سب کاموں سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. اور والدین تو ایسے رول ماڈلز ہوتے ہیں کہ جو جب سکھانے کے لیے بھی تو یہ سب کر رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ بڑے ہو جاؤ تو بھی آپ کی خدمت کرنا چھوٹوں کی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بہرحال تو آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، ہر وہ شخص جس کی طبیعت نیکی کی طرف مائل رہتی ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ سوچتا رہتا ہے کیا اچھا کروں، کیسے اچھا کروں. یعنی کہ اس کی جو عادت ہے نا اس کی سوچ میں بھی آ جاتی ہے. کتنی زبردست بات ہے یہ. آپ دیکھیں عموماً ہماری جو ہیبٹ فارمیشن ہے، اور یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہیبٹس پہ ڈھیروں کتابیں لکھی گئی ہیں. اسٹیونز کوی کی بک اٹھا لیں آپ 7 ہیبٹس کی، یا اور بھی کتابیں اسی سیریز کی ہیں جو ہیبٹ فارمیشن پر ہیں. بہت ساری دنیا میں اور بہت سارے رائٹرز جنہوں نے ہیبٹ فارمیشن پہ لکھا ہے. اب دیکھیں عادتیں بنانا آسان کام نہیں ہے، مگر عادتیں بنانا اور اس کے بعد اس عادت کا سوچ میں حصہ بن جانا، سبحان اللہ. یعنی کہ عادت جو ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کر رہے ہیں کام، مگر وہ عادت آپ کی سوچ کا حصہ بن جائے، یعنی تھنکنگ پیٹرن بن جائے ایک طرح کا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ میں نے کل بھی ایک واقعہ شیئر کیا ایک شخص کی جاب انٹرویو کا، اور اس کے بارے میں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ گھر میں مسلسل اس کو ڈانٹ پڑتی رہتی تھی کہ جہاں سے جا رہے ہو کمرے کی لائٹ آف کر کے جاؤ، پنکھا بند کر کے جاؤ، یا چپل کہاں اتارتے ہو، کپڑے کہاں اتارتے ہو، صحیح رکھو، ٹیپ بند کر دیا کرو. اس قسم کی بہت ساری انسٹرکشن اس کو ملا کرتی تھی جو اس پہ وہ بہت ہی جزبز ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیوں اتنی زیادہ انسٹرکشنز ملتی ہیں مجھے، اور تو کسی کو نہیں ملتی. مگر اس سے فائدہ اس کو کیا ہوا کہ جب وہ جاب انٹرویو کے لیے گیا اور وہ تمام چیزیں بائی نیچر، بائی عادت، بائی اس کی سوچ کا حصہ بن چکی تھی، تو وہ خود بخود ہی کر رہا تھا. اس نے لائٹ آف کر دی، اس نے فین آف کر دی، اس نے دروازہ بند کر دیا، اس نے گملہ ٹھیک کر دیا. یہ اس کی سوچ کا، اس کی عادت کا حصہ بن چکا تھا اور وہ آرام سے کر رہا تھا. اور یہی چیز جو آبزرو کی گئی تھی پھر کہ ہاں یہ شخص جو ہے وہ بہت ہی خیال رکھنے والا ہے چیزوں کا. جب وہ اتنی چیزوں کا خیال رکھے گا تو جو جاب ڈیوٹی ہوگی اس کا بھی تو بہت خیال رکھے گا نا. کتنی دور کی سوچتے ہیں نا کچھ لوگ. کوئی شخص اتنا چیزوں کا خیال رکھتا ہے تو جب جاب کرے گا، اپنی رسپانسبلٹی نبھائے گا تو اس کو کتنی ایمانداری سے نبھائے گا. تو الحمدللہ یہاں سے کیا پتا چلا کہ وہ جو ابرار ہیں، جو نیکیاں کرنے کی ایک عادت سی بن جاتی ہے ان کی، تو یہ عادت ان کی سوچ کا تھنکنگ پیٹرن بن جاتی ہے، سوچ کا حصہ بن جاتی ہے. یعنی ان کو پھر اس کے بارے میں بہت ہی کہتے ہیں نا کہ پلان نہیں کرنا پڑتا کہ اب میں اٹھوں گا یہاں سے، مجھے جانا ہے کچن میں اور میں جا کے جو ہے وہ کسی سے پوچھوں گا مجھے کیا کرنا ہے. بلکہ اس کی نگاہیں، جیسے پیچھے ہم نے دیکھا سمیعن بصیرہ، اللہ تعالیٰ نے سمیع اور بصیر بنایا ہے ہمیں. اس کی نگاہیں خود بخود تلاش میں رہتی ہیں، واٹ نیکسٹ، کیا میں کسی کی ہیلپ کر سکتی ہوں. اس کے کان جو ہے اس کی سننے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی کی آواز سنے کہ کوئی ہیلپ مانگ رہا ہے، کوئی پریشان ہے تو میں اس تک پہنچ جاؤں، اس کی ہیلپ کر دوں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص ہے ابرار جو کہ ہر دم نیکی کی طرف مائل رہتا ہے، ہر دم نیکی کی طرف کرنے کا سوچتا رہتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ایسا شخص جو ہے وہ کر کر کے بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں نا تھوڑے موٹے کام کر لیتے ہیں، روزہ رکھ لیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہم نے، الحمدللہ کچھ نوافل بھی ادا کر لیے، اور دن بھر جو ہے بہت اچھے سے ہم رہے. تو ہم آخر میں روزے کے اینڈ میں افطار کے بعد کیا فیلنگ آ رہی ہوتی ہے، بہت اچھا روزہ رکھا ہے میں نے آج، الحمدللہ. خیر آنی بھی چاہیے، تھوڑی سی محنت تو کی ہے ہم نے. بٹ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ ہر وقت سیٹسفائیڈ نہ ہو جانا اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں پر، بلکہ ایسے شخص جو ہوتے ہیں ابرار وہ اپنی بہت ساری نیکیاں کر کے بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے.
کہ جی میں نے بہت کام کر لیا جی، بہت نیکیاں کما لی، اب تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو کیا ہوتا ہے، ہر وقت تلاش ہوتی ہے اچھا واٹ نیکسٹ، واٹ نیو، اب کیا ہے، اب کیا نیا کرنا ہے. یعنی کہ وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا اکتفا کر لینا، وہ اسی پہ اکتفا نہیں کرتے، بس جی اتنا مل گیا نا بس کافی ہے. قناعت اختیار کرتے ہیں ہم لوگ، بہت ہی قانے لوگ ہیں. ہم دنیا میں تو کہیں بھی قانے نہیں ہیں، ویسے جتنا مال مل جائے اتنا کم ہے ہمارے لیے، جتنا کچھ مل جائے ہمیں اتنا ہی کم لگتا ہے. مگر یہاں پہ نیکیوں کے معاملے میں ہم کہتے ہیں بڑے قناعت پسند لوگ ہیں، جتنا مل گیا اتنا کافی ہے. اس میں بھی قناعت نہیں کرنی ہے ہمیں، اس میں بھی ہمیں واٹ نیکسٹ، واٹ نیو، کیا نیا ہے، کیا ملنے والا ہے آگے. اور اتنا بھی کافی نہیں، اس سے ہمیں اور چاہیے. وہ کہتے ہیں نا، وہ جو ہمیں اشتہار میں پتہ چلتا ہے، ہمیں اور چاہیے، اور سے اور چاہیے، مزید سے مزید چاہیے. تو یہ اور والی بات ہے کہ اور چاہیے، یعنی کہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ ہمیں اور بھی کچھ کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں یہی جو لفظ ابرار ہے، اگر یہ لفظ بر بن جائے، یعنی کہ بر ہے اور ایک لفظ بر ہے، اور اگر یہ لفظ بر ہے تو یہ بر الوالدین بھی آتا ہے. آپ نے لفظ پڑھا ہوگا بر الوالدین کے بارے میں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں، والدین کے ساتھ جو ہے نیک سلوک کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں. تو والدین کے ساتھ احسان کے اندر بھی بر کا لفظ آتا ہے. تو بر الوالدین، یعنی کہ دونوں ایک ہی روٹ سے بلانگ کرتے ہیں، تو دونوں کے معنی بھی سیم نظر آتے ہیں ہمیں. تو ابرار کے اندر دونوں صفت پائی جاتی ہیں، وہ بر بھی ہے اور وہ بر بھی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے مال کا وہ حصہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. تو یہاں پہ پتہ چلا ہمیں کہ ابرار جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ نیکی کرنے والا ہوتا ہے، نیکی کا شوقین ہوتا ہے، بلکہ وہ نیکی کی تلاش میں رہتا ہے اور اپنے اچھے مال کو بھی اللہ کی راہ میں دینے سے گریز نہیں کرتا یا رکتا نہیں ہے. تو ابرار کے بارے میں ہمیں 3 اقوال ملتے ہیں. نمبر پہلا قول ہے تو یہ ہے جو ابن عمر کا قول ہے. ابن عمر کیا کہتے ہیں کہ ابرار کون ہوتا ہے؟ وہ اپنے والدین اور اولاد دونوں کے ساتھ نیک معاملہ کرتا ہے. یعنی کہ صرف بر الوالدین نہیں کہ صرف والدین کے ساتھ ہی اچھا کرو بس، اور اولاد چاہے جو ہے اس کو بالکل ہی بے آسرا چھوڑ دو، کچھ نہ دو اس کو، اس کا خیال ہی نہ رکھو. بالکل ایسا نہیں ہے. ابرار جو ہے وہ نہ صرف کے والدین کا بھی خیال رکھتے ہیں اور اولاد کے ساتھ بھی بہت نیک معاملہ رکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں نا کہ وہ جنگل کی میننگ میں آتا ہے کہ وسیع پیمانے پہ خیر کا ہونا. تو اب دیکھیں وسیع پیمانے پہ جو خیر ہے نا وہ ہر سطح پر ہے. وہ کہتے ہیں جنگل میں ہر طرح کے پودے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی اور بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں. تو ابرار کیسے ہیں کہ وہ بڑے بڑے یعنی کہ والدین کا تو خیال رکھتے ہی ہیں، مگر چھوٹے چھوٹے پودوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، جو اس کے بچے ہیں، ان کے بھانجے بھتیجے ہیں، ان کی فیملی کے چھوٹے لوگ ہیں یا معاشرے کے اور چھوٹے لوگ، ان کا بھی خیال رکھتے ہیں. پھر دوسرا قول جو ہے ہمیں حسن بصری کا ملتا ہے، اور حسن بصری کیا کہتے ہیں؟ لوگوں سے تکلیفیں دور کرنے والا بھی ابرار ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کو تکلیفوں سے دور کر دیتے ہیں، یا ان کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، یا ان کو تکلیف نہیں دیتے. ٹھیک ہے، یعنی کیا پتہ چلا ہمیں حسن بصری کیا کہتے ہیں کہ لوگوں سے تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں یا لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے. بیسیکلی کیا ہے کہ وہ جو ایک حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو یہ عملی تصویر ہے ایک طرح کی اس حدیث کی کہ نہ ان سے کوئی تکلیف کسی کو زبانی ہوتی ہے، نہ کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف دیتے ہیں، اور لوگوں کو تکلیفوں سے بچاتے بھی ہیں اگر کوئی تکلیف پہنچا رہا ہو انہیں تو. ٹھیک ہے، یہ حسن بصری کا قول ہے. یہاں پر تیسرا قول بھی آتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ اللہ کے حقوق اور اللہ کی نظریں پورے کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی کہ اللہ کا حق بھی دیتے ہیں اور بندوں کا حق بھی دیتے ہیں، دونوں حقوق کو پورے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کو جو ہے وہ ابرار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا پتہ چلا ہمیں کہ ابرار کون ہوتا ہے، کس طرح وہ نیکی کے کتنے سارے ایسپیکٹس ہیں اس کے جہاں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، نیکی کی کیسے تلاش میں رہتا ہے، نیکی کس طرح وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ہم ان کو پلائیں گے ایسے شربت میں جن میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی کہ ایسے جام سے ان کو شراب پلائی جائے گی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. اور کافور جنت کا ایک چشمہ ہے، کیمفر ایک خوشبو کی ایک قسم ہے،
فار ایگزامپل اگر کافور خوشبو ہے جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ خوشبو بھی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شربت میں ملائی جائے گی یہ خوشبو تو شربت کو ٹھنڈا کر دے گی، خوشبودار کر دے گی، یعنی کہ ٹھنڈی سی خوشبو کر دے گی اس کو. اور اگر پانی میں ملائے تو پانی بھی ٹھنڈا کر دے گی. مطلب جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مشروب دنیا میں ہمیں گرم اور ٹھنڈے دونوں دیے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت میں بھی کچھ مشروب جو ہے وہ جس میں کولڈ ڈرنک بھی ہوگی اور کچھ ہاٹ ڈرنک بھی ہوگی. انشاءاللہ ہاٹ ڈرنک کے بارے میں بھی پڑھیں گے ابھی. ٹھیک ہے، پھر 3 چیزیں اس کے بارے میں لی جاتی ہے نا، یا تو یہ خوشبو بہت زیادہ ہے اس کے اندر جس میں ملائیں گی اس کو خوشبودار کر دے گی، یا تو یہ ٹھنڈک اس کے اندر ہوتی اس میں ملائے گی اس کو ٹھنڈا کر دے گی، اور یا تو لذت اس کے اندر بہت شدید ہوگی جس میں بھی مل جائے گی مزاجھا اس کو لذیذ بنا دے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ خوشبو بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے اور لذت بھی ہے. اور آپ دیکھیں ایسا کون سا مشروب ہے دنیا میں جو ہمیں تینوں چیزیں دیتے؟ سبحان اللہ. بہت سارے شربت ایسے ہیں جس کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں. کہیں خوشبو بہت زیادہ ہے اور ٹھنڈک ہم خود ہی ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر، اور کہیں جو ہے وہ اگر ٹھنڈک سی ہے تو اس میں ہم خوشبو خود ہی ایڈ کر لیتے ہیں. یا بعض اوقات ہمیں کسی کی خوشبو پسند نہیں آتی، یہ بھی تو ہوتا ہے نا. اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر بر کا ہم خلاصہ کریں تو بر کا مطلب کیا ہوا کہ بر بیسکلی یا ابرار بیسکلی یہ ایسے لوگ ہیں جن کا قلب نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ قلبی سکون حاصل کرنے والے لوگ ہیں جن کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکینت بھر دی ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے کسی بھی چیز کو شیئر کرنے میں کبھی بھی رکتے نہیں ہیں. اچھا، اب نیکسٹ ہم آیت پہ آگے چلیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. عین ایک چشمہ ہے جس میں یشربو پیئیں گے، بہا ساتھ اس کے، عباد اللہ اللہ کے بندے. اور کیسے پیئیں گے اس کو؟ یفجرونہا وہ پھاڑ لیں گے اس کو، وہ اپنی اپنی خود ہی لائنیں نکال لیں گے اس کے. تفجیرہ پھاڑ دینا، یعنی کہ ملٹیپل اس کی جو ہے وہ شاخیں بن سکتی ہیں اس کی. اچھا، عینن یہاں پہ عینن چشمے کو کہتے ہیں، یعنی کہ وہ عباد اللہ جو ہوں گے وہ ایسے چشمے سے پیئیں گے جو کہ جاری اور ساری ہوگا. اور عباد اللہ یہاں پہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے پیئیں گے. اللہ کے بندے کون ہیں؟ پیچھے تو پتہ چلا ہمیں کہ وہ جو اما شاکرون تھا وہ اللہ کا بندہ تھا، پھر یہاں پہ پتہ چلا ہمیں ان الابرار وہ اللہ کا بندہ ہے. اب یہاں پتہ چلتا ہے عباد اللہ اللہ کے بندے پیئیں گے، یعنی کہ جو بھی اس کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتا ہے کہ وہ شاکر بن جائے، ابرار بن جائے، تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ پیئیں گے. ٹھیک ہے، ایک اور نقطہ جو یہاں پر ہے وہ یشربو بہا پیئیں گے اس سے، یعنی کہ اس سے پیئیں گے، یعنی کہ اس چشمے سے پیئیں گے. چشمہ بہہ رہا ہوگا، جاری اور ساری ہوگا، اس چشمے سے پیئیں گے. ٹھیک ہے، اور کیسے پیئیں گے؟ یفجرونہا وہ پھاڑ لے جائیں گے اس کو. تفجیرہ پھاڑ لے جانا. یفجرونہا فجر سے ہے، فجر اس کا روٹ ورڈ ہے. فا جیم را کا مطلب ہوتا ہے کہ وسیع پیمانے پر پھاڑنا. جیسے فجر ہوتی ہے نا صبح، تو بھی کیا کرتی ہے انسان بالکل ہی دیکھتا ہے کہ کہاں وہ جو ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر آہستہ 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 وہ فجر کا ایک روشنی بڑھتی چلی گئی اور سارے کا سارا اندھیرا ایک دم غائب ہو گیا. سلولی اینڈ گریجولی اب بالکل اندھیرا غائب ہو گیا، صرف اور صرف روشنی باقی رہ گئی. آج کل تو ہم الحمدللہ صبح سحری میں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم جب نماز قرآن اور اپنی باقی تذکیرات وغیرہ مکمل کرتے ہوں گے تو جب تک روشنی ہو جاتی ہوگی، اور آپ دیکھتے ہوں گے کیسے آپ نے اندھیرے میں اپنی عبادات شروع کی تھی اور کس طرح سے جو ہے وہ آہستہ 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 روشنی آتی چلی گئی اور مکمل روشنی ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ فجرونہا وہ پھاڑ لیں گے. اچھا، وہ پھاڑ لیں گے مطلب کیا ہے کہ وہ وسیع پیمانے پہ پھاڑ لیں گے، یعنی کہ کوئی ایسا نہیں جیسے ہمارے ہاں تو پانی کی پائپ لائنز ہوں ڈلی ہوئی اور وہاں پہ کوئی ملٹیپل جو ہے وہ جگہ پہ کوئی اپنی اپنی پائپ لائن نکال لے، تو کیا ہوتا ہے جس جگہ سے پائپ لائن جا رہی ہوتی ہے، جن لوگوں کی پائپ لائن ہوتی ہے ان کو ہی پانی نہیں ملتا، پھر اگلے لوگ پانی وہاں سے کاٹ کاٹ کے لے جاتے ہیں. اور اس پہ کتنی زیادہ آپ دیکھیں، نہ صرف یہ کہ باقاعدہ ہمارے دیہاتوں میں جہاں پر پانی جو ہے وہ سپلائی کیا جاتا زمینوں کے اوپر، اس میں تو کئی جنگیں ہو جاتی ہیں، آپس میں مار کٹائی ہو جاتی ہے، ہمارا پانی کیوں لے لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے کہ جنت کی یا جنتی لوگوں کی یا ابرار کی یا شاکر لوگوں کی خاص خصوصیت کیا ہے
کہ وہ جہاں جائیں گے اپنا پانی ساتھ لے جائیں گے، اور صرف ساتھ بوتل نہیں لے کے جائیں گے، کیونکہ بوتل بھی تو کیری کرنا کتنا مشکل ہے نا. آپ خود ہی سوچیں کہ ہم میں سے کوئی کہہ دے کہ اپنی بوتل اٹھا کے ساتھ لے جائیں جہاں جانا ہے. ایک چھوٹی بوتل تو ہم لے جا سکتے جس میں ہارڈلی 1 گلاس پانی یا 2 گلاس پانی آ جائے گا. بڑا تھرموس لیں تو وہ بھی ہمیں ٹانگے تھک جاتے ہیں، اس کو ہم وہ بھی ایک اضافی بوجھ لگتا ہے. اور باقی مجھے ویسے بھی یہ بوجھ لگتا ہے چیزیں اٹھا کے چلنا، کہ یہ بھی لے کے چلو وہ بھی لے کے چلو، بندہ کیا کچھ لے کے چلے بھائی. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کو اٹھا کے لے جانا نہیں پڑے گا، یہ جہاں آپ جائیں گے یہ آپ کے ساتھ ساتھ جاری ہوگی. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے یہ، کہ یہ جہاں جا رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ساتھ جاری ہوگی. یعنی کہ ایک شاخ نہیں کہ ایک تو میرے محل سے آ گئی، جی جنت کا ایک محل ہے اس سے میں نے ایک شاخ نکال لی، اب کہیں اور جانا ہے مجھے تو کہیں اور جانے کی کوئی شاخ ہی نہیں ہے. ایسا تھوڑی ہے، اس میں کیا ہے، جہاں جائیں گے ملٹیپل شاخیں نکال سکتے ہیں. آپ جہاں بھی گھومنے جا رہے ہیں، جنت سے باہر نکل رہے ہیں، اپنے محل کی سیر کر رہے ہیں، کسی اور سے ملنے جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں آپ کا پرسنل پانی ہے، یہ کچھ بھی کسی اور سے شیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور کہیں کمی بھی نہیں آئے گی، لائن چوک بھی نہیں ہوگی، کہیں پانی کو کاٹ کے لے کے بھی نہیں جائے گا، کہیں پیچھے سے پانی بند ہی نہیں ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ جس کا جدر جو جی چاہے گا وہیں سے وہ اپنی شاخیں، اپنی نہریں، اپنے چشموں کو پھاڑ کے لے کے چلا جائے گا. تفجیرہ پھاڑ لے جانا، کتنے اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ وہ نہیں لے جا سکتا، وہ لے جا سکتا ہے. اور یہ تھوڑی جیسے ہمارے یہاں تو پائپ لائنیں ڈالنا مشکل ہے نا، اتنی بڑی بڑی پائپ لائنیں ڈلتی ہیں، زمین کی کھدائی ہوتی ہے، پھر جو چھوٹی چھوٹی لائنیں پڑتی ہیں اس کی بھی کھدائی کرنے کے بعد اس میں جو ہے پائپ لائنز ڈالنی پڑتی ہیں، اس کو تو لے جانا بھی محال ہے، اس کو تو زمین پہ ڈال کے چھپا دیتے ہیں ہم کہ بھائی پتہ نہ چلے. یہ تو کیا ہے، ایسی چیزیں، ایسے وہ کہتے ہیں نا کہ انویزیبل لائنیں ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہی ہیں مگر پانی بھی ساتھ میں دے رہی ہیں. اب دیکھیں، کیونکہ یہ وہ انسین ورلڈ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا. یہ وہ جنتیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر بھی امیجنیشن دے دی ہے. ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ واٹ از لک لائک، کیا ہو سکتی ہے، وہ کس طرح ہو سکتی ہے وہ. اور آپ دیکھیں نا، آج جہاں کمپیوٹر ترقی کرتے کرتے اتنا آ گیا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے لینس کے اندر موجود ہے کہ آپ وہاں سے اپنی آنکھوں کے لینس کو جو ہے وہ اوکے کریں تو وہ سامنے ہی آپ کی ایک ویزیبل سی اسکرین آ جاتی ہے جس میں آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، اس کو اوکے کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. جب انسان انتہائی طور پہ ترقی کرتا ہوا ان لائنوں پہ چلا جا رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کیا کوئی بھی ایسے میتھڈس یا ایسے ٹولز یا ایسے طریقہ کار نہیں ہوں گے جو لوگوں کو اس قدر فیسیلیٹیشن دے. آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ فیسیلیٹیشن ہے جس کا ذکر یہاں پہ مل رہا ہے ہمیں کہ پتہ نہیں کہاں سے وہ انسین پائپ لائنز ہیں، انسین جو ہے وہ آپ کا چشمہ ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، آپ کہیں بھی پانی کی کمی محسوس ہی نہیں کر رہے. سبحان اللہ. جبکہ آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں تو سب سے زیادہ جنگیں پانی پر ہے اور کہتے ہیں کہ 3rd ورلڈ وار تو ہوگی یہ پانی پر. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ وہ عیناً چشمہ ہے جس کو پھاڑ کے لے جائیں گے متقی اور پرہیزگار اور ابرار اور شاکر لوگ. مگر ساتھ میں کیا پتہ چلا ہمیں کہ یہ صرف شکر کرنے والوں کو مل رہا ہے، یہ ابرار کو مل رہا ہے، یہ کافر کو یا کفور کو نہیں ملا. یہ ان کو نہیں ملا جنہوں نے ناشکرہ پن کیا تھا، جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تھا، ان کو نہیں ملا. اسی طرح آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور کئی جگہوں پر بتایا. اسی طرح تسنیم بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں آتا ہے اس سے مقربین لوگ شراب پیئیں گے. تسنیم سے یعنی کہ ایک تو ایک کیمفر تھی جو ہم نے پیچھے پڑھی اور ایک جو ہے تسنیم ہوگی جس سے مقربین شراب پیئیں گے. اور کہتے ہیں کہ جو مقربین شراب پیئیں گے تو وہ تسنیم جو ہوگی وہ بالکل اوریجنل وداؤٹ اینی مزاج وہاں کے علاوہ ہوگی، وہ کوئی ملاوٹ اس کے اندر نہیں ہوگی، اوریجنل بالکل پیور فارم میں پیئیں گے. اور جو اس کے بعد دوسرے جنتی لوگ ہوں گے جیسے کہ اصحاب الیمین وغیرہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو وہ دودھ میں یا شراب یا شربت میں ملا کر دی جائے گی تسنیم. سبحان اللہ، کیا زبردست اللہ تعالیٰ نے کلاسیفیکیشن کر رکھی ہے. مقربین والے کام کرو تو مقربین والا ایٹیٹیوڈ بھی جو ہے وہیں پہ تمہیں کیری کروایا جائے گا، وہیں پہ تمہیں وہ بھی کچھ ملے گا جو مقربین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رکھ رکھا ہوا ہے. اور سورہ الواقعہ میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ مقربین پہلوں میں سے بھی ہوں گے اور آخرین میں سے بھی ہوں گے. یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ بس جی پہلوں میں سے ہی ہوں گے اور آخرین والوں کو تو کوئی مقربین کا درجہ ملنے نہیں والا. ہم میں سے کوئی بھی مقربین میں شامل ہونے کی صحیح کر سکتا ہے.
مقربین میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس لیے تو آپ دیکھیں قرآن ہر دم پڑھنے جانے والی چیز اسی لیے ہے کہ مقربین میں شامل ہونے کے لیے ہمیشہ ادھر ہم میں سے ہر ایک کی دوڑ مقربین میں شامل ہونے کے لیے لگ جائے کہ ہمیں جانا ہے مقربین میں، ہمیں مقربین لوگوں میں سے بننا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ابھی بات ہوئی نا کہ جہاں وہ چاہیں گے اپنے چشموں کو لے کے چلے جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں اور بھی نہروں کی بات کرتے ہیں، اور وہ کیا نہروں کی بات کرتے ہیں کہ جنت میں مزید اور بھی نہریں ہوں گی، جس میں دودھ کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی، شہد یا شراب کی نہر ہوگی، نہیں شربت کی نہر ہوگی۔ تو ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں بہت سارے ایسی جگہوں پہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بارے میں مزید اور ہمیں ڈیٹیل دیتے ہیں کہ وہ دودھ کی نہر کیسی ہوگی، پانی کیسا ہوگا، شہد کیسا ہوگا، اور وہ شربت جو ہے وہ بھی کیسا ہوگا۔ بہرحال اس کو بھی دیکھتے ہیں ابھی، مگر کہتے ہیں کہ نہروں کی جو زمین ہوگی وہ موتیوں سے مزین ہوگی۔ اس کے بارے میں ہم نہر کوثر کے بارے میں پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی فرمایا کہ یہ نہریں جو ہیں وہ نکلیں گی کہاں سے؟ یہ نہریں جو ہیں وہ خوشبودار پہاڑوں سے نکلیں گی۔ جو جنت کے پہاڑ ہوں گے نا، جنت میں پہاڑ بھی ہوں گے، وہ جن کو ہائکنگ کا شوق ہے، جن کو پہاڑوں پہ جانے کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی وہاں پہ ان کی دل کی خواہش پوری کرنی ہے نا، تو وہاں پہاڑ بھی ہوں گے۔ تو جنت کے خوشبودار پہاڑوں میں سے یہ پانی نکلے گا، وہاں سے یہ نہریں بہیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نہریں مشک کے ٹیلوں سے یا پہاڑوں سے نکلیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں کہ این یشرب بہا، پئیں گے سے باب اللہ، ویفجرونہا تفجیرا، جس سے وہ نہریں خود ہی نکال لیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ دو نہریں تو سدرۃ المنتہا سے بھی نکلیں گی، جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے ہمیں کہ وہ ایسی نہریں ہوں گی کہ جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے چشمے جاری کرے گا جو کہ زبردست قسم کے چشمے ہوں گے۔